تو کہا صاحب بڑا امام باڑہ یہ کیا ہے؟ کہا صاحب قدیمی امام باڑہ ہے، یہ شاہ نجف حضرت نے کیا ہے، کیا قدیمی امام باڑہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حدیث امام باڑے کو قدیمی نہیں کہا جائے گا، اگر اس کے 100 سال ہو جائیں گے 200 سال تو یہ بھی قدیمی امام باڑہ۔ وہ کہا صاحب 100 سال کی مجلس پہلے 100 سال سے ہوتی آ رہی، وہ کہا ہماری قدیمی مجلس ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز دیکھیں بڑا متوجہ ہو کر سنیں، دنیا کے اندر صرف یہ معصوم نے فرمایا ہے 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جو قدیم ہونے کے بعد بھی جدید ہے، قدیم ہونے کے بعد بھی جدید ہے۔ پوچھا گیا یعنی وہ کون سی چیز؟ کہا ایک جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو 1400 سال پہلے کا قرآن اور تمہیں محسوس ہوگا جیسے آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرے اہل بیت کے فضائل، یہ اہل بیت کے فضائل۔ اچھا آپ کبھی قرآن میں اس بات پہ بھی غور کریں، قرآن پڑھنے کے لیے کم ہے، سمجھنے کے لیے زیادہ ہے۔ ایک جگہ قرآن میں، اب یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں میری ریکارڈ میں، قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ایک گدھے کے لیے کہا ہے کہ یہ جنتی گدھا، ہم کیا کریں؟ جب اللہ گدھے پہ جنت گدھے کو دینے پہ آ جائے، اب آپ سوچ لیجئے قرآن میں یہ کون سا گدھا ہے؟ یہ ایک بلعم بن باعور، موسیٰ کے دور میں بہت بڑا عالم، اس زمانے میں نبی کے دور میں اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں تھا، سب سے بڑا عالم تھا، لیکن یہ فرعون سے بک گیا۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، بس سنیں، جب فرعون سے بک گیا تو قرآن نے ذکر کر دیا، دیکھیں ہر عالم کا ذکر نہیں کیا، اسی کا ذکر کیا۔ یہ بڑا بھی تھا اور بکا بھی تھا، اس کا مطلب قرآن نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا ہو وہ بکے نہ۔ قرآن نے کہا، فرعون نے اس سے کہا میں تمہیں گفٹ دوں گا، تحفے تحائف دوں گا، مال دوں گا، کرنا کیا؟ مستجاب الدعوات کسے کہتے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں، یہ مستجاب الدعوات جس کے ساتھ لقب مستجاب الدعوات، مطلب جس کے لیے جو دعا کر دے وہ ہو جائے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے وہ بھی ہو جائے، یہ تھا مستجاب الدعوات۔ تو اب فرعون نے اسے اپنی طرف بلایا اور کہا اتنا مال دیں گے، اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی، بس موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے لیے بد دعا کر دو۔ تو یہ اپنے گھر سے چلا تو قرآن نے کہا، لیکن میں آیتوں کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں، اور ایک چوراہے پہ آگے گدھا رک گیا، گدھا رک گیا، اور یہ مارتا رہا، یہ مار کھاتا رہا، فرعون کے محل کی طرف بڑھا نہیں۔ پوچھ لیجیے قرآن سے، اما گدھا جب تک گدھا ذات کے سب سے بدتر، گدھا بھی جانتا ہے کہ ظالم کا ساتھ اچھا نہیں ہے۔ بات ہے قرآن کی، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ وہیں پہ کھڑا رہا اور تازیانے اور چابک مارتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے اسے انسانی زبان عطا کر دی، یعنی کہ یہ عالم سمجھ لے۔ تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ مالک اے عالم تو مجھے چاہے مار ڈال مگر میں ظالم کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ سمجھے، ظالم اتنا برا ہوتا ہے کہ گدھے تک نہیں جاتے۔ تو چاہے مجھے مار ڈال مگر میں ظالم کی طرف، تو جا اپنی دولت کے لیے مگر میں نہیں جاؤں گا۔ یہ گدھا وہیں پر مر گیا۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ گدھا جنتی ہے۔ کون سی نماز پڑھی، کون سا عمل کیا، کون سا نیک کام کیا، صرف ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہو گیا، صرف ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہو گیا، قرآن نے کہا یہ جنتی ہے۔ اور ایک بتا دو، اس کے بعد آگے بات بڑھاؤ، ایک اور ہے، ایک بھیڑیا جس کے لیے آٹھویں امام نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ علامہ مریسی کی کتاب حیات القلوب، یعقوب ہر وقت روتے تھے، کہتے تھے ہائے میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے یہی تو جھوٹ بولا تھا، بیٹوں نے کہا تھا ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور یہ دیکھیں کرتا ہے،
یہ خون لگا ہوا. کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ کرتا کیسا ہے کہ بھیڑیے نے جب یوسف کو کھایا خون تو کرتے پہ لگا ہے مگر کہیں سے کرتا پھٹا ہی نہیں ہے. کیا کہنا، واہ واہ واہ. بھائی اگر بھیڑیا کھاتا اپنے پنجے مارتا اپنے منہ کو لگاتا دانتوں کو تو کہیں تو یہ کرتا پھٹتا، یہ تم لوگوں کا مکر ہے. مگر بیٹے کہتے ہیں بابا ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ ہمارے صفائی گواہی دے رہے، لیکن سب جھوٹ کی گواہی دے رہے، ملاحظہ کر رہے. بھیڑیا کھا گیا. اب آپ سوچئے جو یہ سب وہ تھے نبی کے بیٹے جو نبی کی اولاد بھی تھے اور نبی کے صحابی بھی تھے. صحابی کہتے ہی اسے ہے جو پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہو. ہمارا صحابیت پہ ایمان اسی دن سے ختم ہو گیا.